بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لسان القرآن اول نحم مہد۔ آج ہم سبق نمبر 42 پڑھیں گے، اور سبق نمبر 42 میں ہم پڑھیں گے الدرس السادس عشر، اسماء الخمستی، اسماء خمسہ کے بارے میں یہ سبق نمبر 16 ہے۔ الدرس السادس عشر اسماء خمسہ کے بارے میں ہے، اور اسماء خمسہ یعنی 5 اسماء وہ ایسے اسماء ہیں جن کا اعراب حرکات کی بجائے حروف سے ان کے اعراب کیے جاتے ہیں، یعنی جہاں ضمہ آنا چاہیے وہاں ضمہ کی بجائے واو لگائیں گے، اسی طرح فتحہ کی بجائے الف اور کسرہ کی بجائے یا سے ان کا اعراب کیا جاتا ہے۔ تو طالبات شرح و تفصیل کرنے سے پہلے امثلہ دیکھ لیجئے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ حالت رفعی میں ضمہ کی بجائے واو کے ساتھ اس کا اعراب کیا جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ حالت رفعی جہاں ہوگی وہاں اعراب کیا ہوگا؟ ضمہ۔ جہاں حالت نصبی ہوگی وہاں اعراب کیا ہوگا؟ فتحہ۔ اور جہاں حالت جری ہوگی وہاں اعراب کسرہ ہوگا۔ تو ان تینوں حالتوں میں اسماء خمسہ کے اعراب حالت رفعی میں واو ہوگا، حالت نصبی میں الف ہوگا، اور حالت جری میں اس کا اعراب یا کے ساتھ ہوگا۔ تو مثال میں دیکھ لیجئے الامثلہ، کالم نمبر 1 میں حالت رفعی کی مثالیں ہیں، کالم نمبر 2 میں حالت نصبی کی، اور کالم جیم میں حالت جری کی مثالیں۔ اب دیکھیں آپ حالت رفعی واو کے ساتھ کس طرح سے آتی ہے۔ ابو مضاف، کاف ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر مبتدا، شیخ کبیر موصوف صفت مل کر خبر۔ اور آپ جانتے ہیں کہ مبتدا کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ مبتدا کا اعراب رفع کے ساتھ کیا جاتا ہے، یعنی مبتدا مرفوع ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ابو کا، اس میں ہم نے ضمہ کی بجائے حالت رفعی کس کے ساتھ لے کے آئے ہیں؟ واو کے ساتھ۔ ابو کے ساتھ کیا ہے؟ واو، اور یہ واو اس کے مرفوع ہونے کی علامت ہے، ابو کا شیخ کبیر۔ حالت نصبی میں دیکھ لیجئے ابو کا اعراب کیا ہے؟ احترمت اباکا۔ احترمت کون سا صیغہ ہے طالبات؟ واحد متکلم کا صیغہ ہے جو ہمیشہ فعل بفاعل ہوتا ہے، یعنی فعل بھی ہے اور اسی کے اندر فاعل موجود ہے۔ اب تیسرا لفظ جو اس کے بعد آئے گا وہ اس کا مفعول بنے گا، اور مفعول کا اعراب منصوب ہوتا ہے، مفعول ہمیشہ منصوب ہوتا ہے۔ تو منصوب جو ہو اس پر اعراب کون سا آتا ہے؟ حرکتی فتحہ۔ تو یہ افعال خمسہ اسماء خمسہ ہیں، ان کا اعراب حرکت کی بجائے حرف کے ساتھ کیا جائے گا، تو فتحہ کی بجائے کیا آئے گا؟ الف، جیسے یہاں آیا ہے ابا کا، ابا کا احترمت ابا کا، احترمت فعل بفاعل، ابا کا مضاف الیہ دونوں مل کر احترمت کے لیے مفعول۔ اسی طرح حالت جری دیکھ لیجئے اب ان کی، سلمت علی ابی کا، سلمت فعل بفاعل ہے، علی حرف جر، اور ابی مضاف، کاف ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر علی حرف جر کے لیے مجرور، جار مجرور مل کر سلمت فعل کے متعلق، سلمت فعل بفاعل اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، یہ ہے اس کی مکمل ترکیب۔ اور اعلی حرف جر کے بعد ابھی مجرور ہے، حالت جری کس کے ساتھ آئی ہے؟ یا کے ساتھ۔ ابوکا میں دیکھ لیجئے حالت رفعی واو کے ساتھ ہے، اباکا میں حالت رفعی حالت نصبی الف کے ساتھ ہے، اور اعلی ابیکا میں حالت جری یا کے ساتھ ہے۔ اسی طرح دوسری مثال دیکھ لیجئے حضر اخوکا، حضر فعل ہے اور اخوکا اس کے لیے فاعل ہے، فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، یہاں اخو کی حالت رفعی واو کے ساتھ ہے۔ اسی طرح حناتو فعل بفاعل کے بعد اخا کا مفعول بن رہا ہے، اور مفعول منصوب ہونے کی وجہ سے اس کی حالت رفعی اخا الف کے ساتھ آئی ہے۔ رحبت باخیکا، یہاں باخیکا با حرف جر، اخی مجرور ہے اور حالت جری یا کے ساتھ ہے۔ باقی بھی اسی طرح ہے ساری مثالیں، حالت رفعی واو کے ساتھ، حالت نصبی الف کے ساتھ، اور حالت جری یا کے ساتھ ہے۔ اب چلتے ہیں شرح و تفصیل کی طرف۔ شرح و تفصیل دیکھ لیجئے طالبات، شرح و تفصیل میں ہے
عربی زبان میں 5 اسما ایسے ہیں جن کے اعراب حرکات کی بجائے حروف سے ہوتے ہیں، یعنی حالت رفع میں ضمہ کی بجائے کیا آئے گا؟ واو، حالت نصب میں فتحہ کی بجائے الف، اور حالت جر میں کسرہ کی بجائے یا آتی ہے۔ یہ اسما مندرجہ ذیل ہیں۔ یہ 5 اسما کون کون سے ہیں؟ دیکھیے، ابن، اخن، حمن، ذو، فمن۔ تو ابن جو ہے یہ حالت رفعی میں ابو ہو جائے گا، حالت نصبی میں ابا، حالت جری میں ابی۔ اسی طرح اخن حالت رفعی میں اخو، حالت نصبی میں اخا، اور حالت جری میں اخی ہو جائے گا۔ حمن حالت رفعی میں حمو، نصبی میں حما، اور جری میں حمی ہو جائے گا۔ اور ذو حالت رفعی میں ذو ہے، حالت نصبی میں ذا، اور حالت جری میں ذی ہو جائے گا۔ فمن بھی اسی طرح حالت رفعی میں فو، اور حالت نصبی میں فما، اور حالت جری میں فی ہو جائے گا، فمی ہو جائے گا۔ آئیے مندرجہ بالا مثالوں کی روشنی میں ان کے اعراب کی کیفیت سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مجموعہ الف جملہ نمبر 1 میں ابن مبتدا واقع ہوا ہے، لہذا مرفوع ہے، لیکن اس میں رفع کی علامت ضمہ کی بجائے واو ہے، گویا کہ واو ضمہ کا قائم مقام ہے۔ آپ نے تمام امثلہ پڑھ لی ہیں۔ اب دیکھ لیجئے دوسری مثال مجموعہ بے میں ابن مفعول بہ واقع ہوا ہے، احترمت فعل با فاعل، اور ابا جو ہے مفعول بہ واقع ہوا ہے، لہذا مفعول ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، اور نصب کی علامت فتح کی بجائے کیا آئی؟ الف کے ساتھ۔ اسی طرح طالبات حالت جری میں سلمت علی ابیک، اس میں علی حرف جر کے بعد واقع ہونے کی وجہ سے ابی مجرور ہے، لیکن جر کی علامت کسرہ کی بجائے یا کے ساتھ ہے، گویا کہ یا کسرہ کے قائم مقام ہے۔ باقی ماندہ اسماء کے اعراب کو بھی اسی پر قیاس کر لیجئے، یعنی باقی اعراب بھی اسی طرح ہیں جیسا کہ میں آپ کو اوپر بتا چکی ہوں۔ حالت رفعی واو، حالت نصبی الف، اور جری یا کے ساتھ ہے۔ اسماء خمسہ کے اعراب بالحروف کے لیے چند شرائط درکار ہیں، یعنی اسماء خمسہ کے اعراب حروف کے ساتھ اس وقت ہوں گے جب یہ شرائط پائی جائیں گی، ورنہ اسماء خمسہ کے اعراب حرکات کے ساتھ ہی ہوں گے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جو اسماء خمسہ جملہ میں آئیں وہ مفرد ہوں۔ تثنیہ ہونے کی حالت میں ان کے اعراب کیسے ہوں گے؟ مثنیٰ کے جیسے۔ مثنیٰ کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ حالت نصبی اور جری میں یا نون ما قبل فتحہ۔ تو یہ جو اسماء خمسہ ہیں یہ مفرد ہوں گے تو ان کا اعراب حرکتی ہوگا، اگر یہ مثنیٰ ہوں گے تو ان کا اعراب مثنیٰ کی طرح ہی ہوگا، اور جب یہ جمع ہوں گے تو ان کا اعراب جمع کی طرح ہوگا۔ تو طالبات اسماء خمسہ کے اعراب حرکتی ہونے کی، حرفی ہونے کی پہلی شرط یہ ہے کہ یہ مفرد ہوں، جیسے آپ پچھلی مثالوں میں پڑھ چکے ہیں۔ جیسے ابن تھا ہمارے پاس مفرد، ابن تو رفعی حالت میں ابو ہو گیا، نصبی میں ابا، اور جری میں ابی ہو گیا۔ اگر یہ ہوتا تثنیہ آبانی تو پھر اس کا اعراب تثنیہ کی طرح ہونا تھا، یعنی ابینی، حالت نصبی اور جری میں۔ مثال دیکھ لیجئے تثنیہ کی، الاخوانی صالحانی، یہ حالت رفعی ہے، اخن اس کا مفرد ہے، اور اخوانی یہ اس کی مثنیٰ ہے۔ تو مثنیٰ میں اعراب دیکھ لیجئے، اس کا مثنیٰ کی طرح ہے، اس میں اعراب حرفی یعنی حروف کے ساتھ اس کا اعراب نہیں آیا۔ قابلت الاخوین مررت بالاخوین،
نسبی اور جری دونوں کی مثالیں۔ جمع ہونے کی حالت میں ان کے اعراب جمع کیسے ہوں گے؟ جیسے اخن مفرد ہے، اس کا اعراب حرکتی ہوگا کیونکہ یہ مفرد ہے، حرفی، اس کا اعراب حرفی ہوگا الف واو یا کے ساتھ۔ جیسے اخن رفعی حالت میں اخو، نسبی حالت میں اخا اور جری حالت میں اخی ہے۔ لیکن جب یہ جمع ہو جائیں گے جیسے الاخوۃ تو پھر ان کا اعراب جمع کی طرح ہوگا، جیسے جاء الاخوۃ یہ مرفوع بالضمہ ہے، آباء یہ بھی مرفوع بالضمہ ہے، نظر الطبیب الی افواہ الی حرف جر کی وجہ سے یہ مجرور ہے اور مجرور بالکسرہ ہے، رأیت احماء حمو کی جمع ہے حمن کی، اور رأیت فعل فاعل کا مفعول بھی ہے، مفعول ہونے کی وجہ سے یہ منصوب بالفتح ہے۔ یہ تو تھی پہلی شرط کہ یہ مفرد ہوں اور نیچے اس کی مثالیں دی گئی۔ دوسری شرط یہ ہے ان کے اعراب حرکات کی بجائے حروف سے اس وقت ہوں گے جب یہ مضاف واقع ہوں۔ اگر یہ مضاف واقع نہ ہوں گے، اس میں ظاہر کی طرف یا ضمیر کی طرف مضاف واقع نہیں ہوں گے، اس صورت میں ان کے اعراب حرکات سے ہوں گے، حروف سے نہیں ہوں گے۔ اب آپ ہر مثال میں دیکھ لیجئے، یہاں جو اسماء خمسہ ہیں یہ تمام مضاف بن رہے ہیں۔ پیچھے دی گئی مثالوں میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ دیکھیے مثالیں، مثال نمبر 1 دیکھ لیجئے، ابو مضاف کاف ضمیر مضاف الیہ۔ حالت نسبی کی مثال دیکھیے، ابا مضاف کاف ضمیر مضاف الیہ۔ اسی طرح ابی مضاف کاف ضمیر مضاف الیہ۔ آگے اخوک، اخو کا، اخا کا، بی اخی کا، یہ سب مضاف مضاف الیہ۔ حمو کا، حما کا، حمی کا، یہ کیا ہے؟ مضاف مضاف الیہ۔ ذو مضاف نمبر 4 میں دیکھیے، ذو مضاف العلمی مضاف الیہ۔ پھر حالت نسبی ہے اس کی، ذا مضاف العلمی مضاف الیہ۔ حالت جری میں ہے اخذت العلم من ذی علم، ذی مضاف علم مضاف الیہ۔ اسی طرح فو میں فو مضاف ضمیر مضاف الیہ، فا کا میں فا مضاف کاف ضمیر مضاف الیہ، اور حالت جری میں فی کا میں بھی فی ضمیر کاف ضمیر مضاف الیہ۔ تو یہ سب مضاف مضاف الیہ آئے ہیں، اور جب اگر یہ مضاف مضاف الیہ کی صورت میں نہیں آئیں گے تب ان کا اعراب حروف سے نہیں ہوگا بلکہ حرکات سے ہی ہوگا۔ دوسری شرط طالبات ہم نے پڑھی کہ مضاف واقع ہوں، چاہے اسم میں ظاہر کی طرف مضاف ہوں جیسے ابو خالد، یا ضمیر کی طرف مضاف ہوں جیسے ابو۔ مضاف نہ ہونے کی صورت میں ان کے اعراب حرکات سے ہوں گے۔ دیکھ لیجئے ان کی بھی مثالیں، مضاف نہ ہونے کی مثالیں کیا ہیں؟ الابو کریم، الابو مبتدا، کریم خبر۔ یہاں الابو کا مضاف الیہ موجود نہیں ہے، یہ مضاف نہیں بن رہا، اس لیے اس کا اعراب کیا ہے؟ مرفوع بالضمہ ہے۔ اسی طرح نصرت الاخا، اخا مفعول واقع ہو رہا ہے اور اس کا کوئی مضاف الیہ نہیں ہے اور یہ مضاف واقع نہیں ہو رہا، اس کا اعراب منصوب بالفتح ہے۔ اعراب ان کے کیا آئے ہیں؟ حرکات کے ساتھ۔ اور تیسری شرط طالبات یہ ہے کہ یا متکلم کی طرف مضاف نہ ہوں، اس صورت میں ان کے اعراب تقدیری ہوں گے، یا متکلم کی طرف مضاف نہ ہوں۔ اوپر ہم نے پڑھا کہ مضاف تو واقع ہوں، مضاف واقع ہونا شرط ہے، لیکن یا متکلم کی طرف مضاف واقع نہ ہوں۔ مضاف تو واقع ہوں لیکن یا متکلم کی طرف مضاف واقع نہ ہوں۔ اگر یہ یا متکلم کی طرف مضاف ہو گئے تو پھر ان کے اعراب تقدیری ہوں گے، یعنی اندازہ ٹھہرا لیا جائے گا، لفظاً اس کا اعراب حرف پر ظاہر نہیں ہوگا، جیسے ابی رحیم، احب اخی، احترمت حمی۔ تو سب کے ساتھ یا متکلم آئی ہے اس لیے اس کا اعراب تقدیری ہے۔ اور اس کی چوتھی شرط یہ ہے، اس کے علاوہ فو کے لیے شرط یہ ٹھہرائی گئی ہے کہ اس کے ساتھ میم نہ ہو، اگر اس کے ساتھ میم ہو تو اس صورت میں اس کے اعراب حرکات کے ساتھ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اگر فمن اس کا اعراب حروف کے ساتھ اس صورت میں ہوگا جب اس کے ساتھ میم نہ آئے، جیسے فو کا، فا کا اور فی کا، اس کے ساتھ میم نہیں آئی، جب میم آئے گا تو پھر اس کا اعراب حرکت کے ساتھ ہوگا، جیسے فمو ہو، فما ہو اور فمی ہی۔ امید ہے طالبات اسماء خمسہ آپ کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔
اور اس کے بارے میں سن لیجئے ایک بار پھر۔ اسماء خمسہ 5 ہیں، ابن، اخن، حمن، فمن اور ذو۔ اسماء خمسہ اعراب کے اعراب حروف سے ہوتے ہیں، واو سے مرفوع، الف سے منصوب، یا سے مجرور ہوتے ہیں۔ اسماء خمسہ کے اعراب حروف کے ساتھ اس وقت ہوتے ہیں، حرکات کی بجائے حروف کے ساتھ اس وقت ہوتے ہیں جب یہ مفرد ہوں یا متکلم کے علاوہ کسی اور اسم ظاہر یا ضمیر کی طرف مضاف ہوں۔ تو الدرس السادس عشر مکمل ہوا۔ کل ہم تمرین نمبر 1 کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔